السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش۔ اقوام متحدہ اکتوبر 1945 میں دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں کے بطن سے ابھری۔ عالمی برادری نے اس سے قبل لیگ آف نیشنز کی عبرتناک ناکامی دیکھی تھی، جو جارحیت کو روکنے میں ناکام رہی۔ 1940 کی دہائی کے وسط کے معروضی حالات نے ایک نئی تنظیم کی ضرورت کو قطعی طور پر لازمی بنا دیا تھا۔ یورپ کھنڈرات میں بدل چکا تھا، ایشیا کے کئی علاقے جنگ سے تباہ ہو رہے تھے، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم مار دیے گئے تھے، امریکہ اور سوویت یونین میں سپر پاور بننے کی دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ ایسے ماحول میں 51 بانی ریاستوں نے سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کا چارٹر دستخط کیا، جس کا مقصد سلامتی کا نظام قائم کرنا تھا جو جنگ کو روک سکے، ترقی کو فروغ دے سکے اور انسانی حقوق کو بین الاقوامی نظام میں جذب کر سکے۔ اس وقت اقوام متحدہ کا سب سے نمایاں کردار امن قائم رکھنا تھا۔ نیلی ٹوپی والے فوجی 70 سے زیادہ آپریشنز میں دنیا بھر میں بھیجے گئے، جن میں نمایاں کامیابیاں نمیبیا، کمبوڈیا اور لائبیریا میں نظر آئیں، جہاں اقوام متحدہ نے بعد از جنگ معاشروں کو مستحکم کیا۔ تاہم امن قائم رکھنے کی یہ کوششیں اکثر سیاسی سمجھوتوں، وسائل کی کمی اور سلامتی کونسل کی ویٹو سیاست کی وجہ سے محدود رہیں۔ اقوام متحدہ نے ایشیا اور افریقہ میں آزادی کی تحریکوں کو قانونی حیثیت فراہم کی اور اسی کی زیر نگرانی 80 سے زیادہ ممالک آزاد ہوئے۔ تاہم اقوام متحدہ بہت سے مسائل کے حل میں ناکام بھی رہی۔ 1994 میں روانڈا میں نسل کشی ہو، فلسطین، کشمیر، شام اور یمن جیسے طویل المدتی تنازعات کو حل کرنا ہو، اس سب کی ناکامی ثابت کرتی ہے کہ بڑی طاقتوں کی خواہش پر اجتماعی سلامتی بے اثر ہو جاتی ہے۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملہ، جو سلامتی کونسل کی اجازت کے بغیر کیا گیا، اس بات کا ثبوت تھا کہ طاقتور ریاستیں اپنے مفادات کی راہ میں رکاوٹ بننے پر اقوام متحدہ کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ یہ ناکامیاں محض نااہلی نہیں، بلکہ اقوام متحدہ کے نظریات اور طاقت کی سیاست کے حقیقی تقاضوں کے درمیان بنیادی تناؤ کی عکاس ہیں۔ اقوام متحدہ کی غیر جانبداری کو بارہا امریکہ نے متاثر کیا ہے، اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ کوریا کی جنگ اور خلیجی جنگ کو قانونی جواز دیا، جبکہ اپنے اتحادی اسرائیل کو سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کے ذریعے مسلسل تحفظ فراہم کیا ہے۔ امریکہ اپنے مالی تعاون اور سفارتی اثر و رسوخ سے اس کے ایجنڈے پر اثر انداز ہوتا رہا ہے۔ اس لحاظ سے اقوام متحدہ اکثر بین الاقوامی نظام کی ناہمواریوں کی عکاسی کرتی ہے۔ عالمی حکمرانی کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر اس کی افادیت قائم ہے، تاہم یہ بڑی طاقتوں کے عزائم کی حدود میں جکڑی رہتی ہے۔ یہ عدم توازن کم کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں اصلاحانہ موجودہ بین الاقوامی سیاست کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ہے۔ اسی پر پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور افتخار احمد صاحب۔ اقوام متحدہ کا اجلاس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، تو اسی مناسبت سے آج یہ گفتگو رہے گی کہ کیا یہ اپنی افادیت قائم کر پائے گی یا کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، کسی نئی آرگنائزیشن کی۔ سوال آپ سبھی کے لیے، 80 سال کا میزانیہ، ناکامیوں کا پلڑا بھاری، ابھرتی کثیر قطبی دنیا، کیا نئی عالمی تنظیم کی ضرورت یا اقوام متحدہ میں ہی اصلاحات؟ شہزاد صاحب، کیا کہیے گا کہ اقوام متحدہ موجودہ کثیر قطبی دنیا میں اپنی پرانی مرکزیت یا افادیت قائم رکھ پائے گی؟ اچھا، اقوام متحدہ جن حالات میں قائم ہوئی، ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہ امریکہ دوسری جنگ عظیم کے تقریباً یقینی جیت کے اپنی وکٹری کے دہانے پہ کھڑا تھا۔ امریکہ نے 1944 میں ان ممالک کو جو کہ اس سے تعلق رکھتے تھے، اس سے نظریے سے ملتے تھے، ان کو اکٹھا کیا بیٹن ووڈز کے اندر اور کہا کہ ہمیں ایک عالمی نظام بنانا ہے جس کی بنیاد معیشت ہوگی، اور اس معیشت کے گرد جتنے مسائل اور ہیں اس کو دنیا کے اندر ان کو ایک جگہ کے اوپر مرکوز کیا جائے گا، جس کی شکل پر اقوام متحدہ کی شکل میں ابھری۔ یعنی ایک ایسا ملک تھا جو کہ لیڈ کر رہا تھا اس تھاٹ پروسیس کو۔ آج کی دنیا سے مقابلہ کریں، کتنے لیڈرز پیدا ہو چکے ہیں اور ان میں سے کتنے ایگری کریں گے کہ ہاں میں اس سے ایگری کرتا ہوں یا میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ وہاں پہ ایک ملک تھا جس نے اپنی سوچ جب دی تو بہت سونے سب نے اس پہ دستخط کر دیے، اور 1944 کی بات آئی ہے، اور پھر 1945 میں پھر یونائٹڈ نیشنز آئی۔ یونائٹڈ نیشنز جہاں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں، اس کے فوائد بھی بہت رہے۔ مثال کے طور پہ تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، فوڈ کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے ایڈ کے اندر، ان تمام چیزوں میں اس کا ایک بہت امپورٹنٹ قدم اس کا رول رہا ہے۔ کب خرابی پیدا ہوئی؟ اس وقت خرابی پیدا ہوئی جب لوگوں نے طاقت اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دی، جیسے کہ امریکہ کا آپ نے کچھ مثالیں دی اور چیزیں دی، جس میں مغرب نے عراق کے اوپر حملہ کیا اور اس طریقے سے باقی چیزیں، اور خاص طور پر فلسطین، کشمیر اور باقی ایسے چند جگہیں جہاں پر کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملنے تھے، وہاں پہ اقوام متحدہ کا اثر زائل ہوتا ہوا نظر آیا۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی حقیقت جو کہ آج تک قائم ہے۔
دوسرے اب دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا انیبلرز کیا ہیں آج کے حالات کے اندر. آج کے حالات کے اندر یا پچھلے 25-26 سال کے اندر انٹرنیٹ کا جو دنیا میں پھیلاؤ ہوا ہے اس نے کیا کیا, دنیا کو انسٹنٹ کمیونیکیشن دے دی, اس نے ڈیجیٹل اکانومی بنا دی, اس نے ایک گیٹ اور WTO جو کریٹ ہوا تھا ایک معاشی نظام کے تحت, اس کو ایک پیمانہ اور اس کو ایک سٹرکچر دے دیا کہ کس طرح دنیا کی معیشت جو ہے یہ آپس میں جڑی ہوئی ہے. جو پیچھے رہ گئے وہ پیچھے رہ گئے بدقسمتی سے, لیکن زیادہ دنیا اپنے ان معاملات کے اندر آپس میں جکڑی یا جڑی ہوئی نظر آتی ہے. اس سے آپ کی جو پراسپیرٹی ہے اس دنیا کی تاریخ, انسانی تاریخ کے اندر جو پچھلے 30 سالوں میں کیا کہا جاتا ہوئی ہے وہ پچھلے 300 سالوں میں آپ نے انسان نے نہیں دیکھی تھی. تو فوائد بھی بہت ہیں اس ساری چیزوں کے. اس کے بعد ایجوکیشن, ٹریول, ہیلتھ, کس طریقے سے جب یہ پینڈیمک آیا کووڈ کا کس طریقے سے WHO نے اپنا کردار ادا کیا. تو میرا خیال ہے کہ اس کی افادیت ختم نہیں ہوئی. ہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو ممالک ہیں یہ ریلائز کریں کہ ہم واپس جو جنگ عظیم دوم سے پہلے کا وقت تھا اس کے اندر واپس جا رہے ہیں. یعنی یہاں پر لیگ آف نیشن کو آہستہ آہستہ irrelevant کر دیا گیا تھا, اور پھر ہر کوئی وہاں پہ ہر جگہ کثیر القطب شروع ہو گیا تھا اور قطبی نظام شروع ہو گیا تھا. جس کے ہاتھ میں طاقت تھی وہ اپنے چھوٹے سے ایریا کے اندر, ریجن کے اندر اپنی تسلط قائم کرنا چاہتا تھا, ایریاز کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا. اس زمانے میں ٹیریٹری کی لڑائی ہوا کرتی تھی, جگہ لینے کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اگر یہ آج کے جو لیڈران ہیں اگر اس کو سمجھیں, اور خاص طور پر پھر سے ایک بریٹن ووڈ اس طرح کا جس میں ان سٹرکچرز کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس طریقے سے کہ جو کہ آج کی دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے موزوں ہوں اور طریقہ بہتر کیا جا سکے, اس کو تیزی سے ایڈریس کیا جا سکے. امریکہ, چین, روس, باقی ممالک جو ہیں, ورنہ دیکھ لیں ایران ہی کافی ہے آپ کو ادھر ادھر کرنے کے لیے. شمالی کوریا کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یمن کا جو حال ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. اسرائیل کے ساتھ بہت سے لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے. لیکن اس کے باوجود جو وہ ممالک جو کہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل اور انسان کا مستقبل اس چیز میں پیوستہ ہے کہ ہم سب کے سب ایک دوسرے سے جڑے رہیں اور ایک نظام میں جڑے رہیں جس میں کوئی رول بیسڈ آرڈر ہو. رول بیسڈ آرڈر ہوگا تو اس کے بعد ہی یہ دنیا ورنہ بکھر جائے گی, لڑائیاں کریں گے آپ, واپس بیک ٹو World War I ہو جائے گا, اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کرائسس میں سے کیا اس کا خاتمہ ہوگا World War III کے بعد, وہ ہو جائے گی, یا کس قسم کا معاملہ آئے گا. لیکن اس کے بعد انسان کی بقا کس شکل میں آئے گی, ہو جاتی ہے, نظام بن جاتے ہیں, لیکن اس تمام جھگڑے سے اور اس تمام مسئلے سے گزرنے کی ضرورت کیا ہے جبکہ آپ کے سامنے تاریخ مثالیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے. زیغم صاحب ایک تو ایڈریس کیجئے گا کہ یہ جو ویٹو پار ہے اس نے سلامتی کونسل جو ہے ویٹو پار اس نے کتنا نقصان دیا اقوام متحدہ کی امن کی کوششوں کو, اور کیا ویٹو پار رکھنے والوں کو یا جو پاورفل کنٹریز ہیں وہ لحاظ نہیں کر پائے, یا پھر اقوام متحدہ کی ناکامی ہی اس کی نااہلی میں گنی جائے؟ دیکھیے جب چودھری بدلتے ہیں تو پنچایت کو بدلنا پڑتا ہے, ورنہ پنچایت ٹوٹ جاتی ہے. جب اقوام متحدہ بنی تھی آج سے 80 سال پہلے تو جو پرانی امپائرز تھیں وہ ٹوٹ رہی تھیں اور نئی امپائرز بن رہی تھیں. تو اس وقت کی جو حقیقت تھی سیکیورٹی کونسل اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. جو اس وقت کی 5 بڑی طاقتیں تھیں, امریکہ, روس, چین, برطانیہ, فرانس, ان کو سیکیورٹی کونسل میں ویٹو پار دے دی گئی اور تمام تر طاقت سیکیورٹی کونسل میں مرکوز کر دی گئی. جو جنرل اسمبلی ہے جہاں تمام ملک بیٹھتے ہیں اس کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن جہاں یہ لوگ بیٹھتے ہیں 5 ممبرز, ان میں سے کوئی بھی ویٹو کرے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. طاقت ان کے پاس ہے, اختیار ان کے پاس ہے. اور جب دنیا بدل چکی ہے, چودھری بدل چکے ہیں, تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل کی حقیقت بدلے اور زیادہ مورل بیس بنے, یہ دنیا کی نئی حقیقتوں کو بھی ریفلیکٹ کرے اور یہ خود ایک زیادہ جمہوری شکل بھی لے. ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں یہ ریاستوں کا عہد ہے, ویسے 80 سال پہلے بھی ریاستوں کا عہد تھا. تو ریاست سے اوپر دنیا جنگل ہے, وہاں پر مفاد کا سکہ چلتا ہے, وہاں طاقت ہی قانون ہے. اور یہ کہا جاتا ہے, ہمیں پولیٹیکل سائنس کہتی ہے کہ اسٹیٹس آر ناٹ مورل اینٹیٹیز. جو ریاستیں ہوتی ہیں یہ اخلاقی وجود نہیں رکھتی, یہ اپنے مفاد پر چلتی ہیں. اسی وجہ سے اتنا بڑا تصادم تھا اقوام متحدہ بننے سے پہلے, جو 2 بڑی جنگیں ہوئی, دنیا میں اتنی تباہی ہوئی کہ پوری انسانی تاریخ میں اتنی اموات نہیں ہوئی تھی جتنی 2 جنگوں میں ہوئی. اور اسی لیے
اس ادارے کو وجود میں لایا گیا, اس پنچایت کو وجود میں لایا گیا کہ تیسری عالمی جنگ کو روکا جا سکے. اس کا بنیادی مقصد تھا. لیکن اس نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے. میں اتفاق کرتا ہوں چودھری صاحب سے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے ڈپلومیسی کا پلیٹ فارم دیا ہے. کم از کم کمزور بول تو سکتا ہے نا, چیخ تو سکتا ہے نا, اس کی ووٹ حیثیت نہ ہو پھر بھی وہ ووٹ تو دے سکتا ہے نا. گینگ اپ کر سکتے ہیں کمزور ملک, شرمندہ کر سکتے ہیں بڑے ملکوں, بعض اوقات اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں. پیس کیپنگ کا میکنزم دیا ہے, پیس کیپنگ فورسز بنی ہے, حقوق کے پلیٹ فارم ابھر کر آئے ہیں. خاص طور پر آپ صرف مزدوروں کے حقوق کو دیکھ لیجیے. اگر آئی ایل او نہ ہوتی تو مزدوروں کو جو سرسے میں حقوق ملے اس میں سے کچھ بھی نہ ملتے. غربت کے بارے میں ایک ایجنڈا بنا, صحت کے بارے میں تو بہت کچھ ہوا, مطلب پولیو کو ختم کر کے رکھ دیا گیا, ویکسینیشن ہوئی, صحت کی ڈرائیوز ہوئی, ماحولیات کے بارے میں بات ہوئی. لیکن رہی یہ فاتحوں کی عدالت, اور فاتح اب بدل گئے ہیں, پرانے فاتح اب نہیں رہے. اب نئی دنیا کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے, جیسے آپ نے کہا ہے کہ کثیر قطبی نظام ہے. اب نئی طاقتیں ابھر کر سامنے آ چکی ہیں اور یہ ان طاقتوں کو ریفلیکٹ نہیں کرتی. نئی طاقتیں پرانے نظام کو چیلنج کر رہی ہیں. وہ چاہتی ہیں پرانا نظام بدلے, وہ نیا نظام لانا چاہ رہی ہیں. اب جو پرانے نظام کے ٹھیکیدار ہیں وہ بھی اس ادارے کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں, اور جو نئے نظام والے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. مثلاً امریکہ نے گلا دبا دیا ہے یو این کا, یونائٹڈ نیشنز کا, اپنے فنڈز روک کے. ہر $5 امریکہ دیتا ہے جو یونائٹڈ نیشنز کو آتا ہے, اس کے لیے چلنا مشکل ہو. سروائیو کر پائے گا یو این اس کثیر قطبی دنیا میں؟ اگر اس کو سروائیو کرنا ہے, اور اس کو سروائیو کرنا چاہیے, اور صرف سروائیو نہیں کرنا چاہیے, اس کو تھائیو کرنا چاہیے, کیونکہ گلوبل گورننس کی ضرورت ہے. ہم جنگل کے قانون کی طرف نہیں جا سکے. جنگل تو ہے لیکن کتنا بڑا جنگل ہے, اس میں جنگل کو کم ہونا چاہیے. زیادہ بہتر ایک گلوبل گورننس کی ضرورت ہے, جس طرح کا گلوبل ولیج دنیا بن چکے. تو دنیا کی بڑی طاقتوں کو اکٹھے ہو کر ایک نئی یو این بنانی ہوگی, یونائٹڈ نیشنز کو بدلنا ہوگا. ورنہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورننس کے نظام بھی, گورننس کا پلیٹ فارم بھی وہ کثیر القطبی بن رہے ہیں. نئے پلیٹ فارمز وجود میں آ رہے ہیں, علاقائی پلیٹ فارمز وجود میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا زرم صاحب. حسن نثار صاحب, کیا اقوام متحدہ کا مستقبل لیگ آف نیشنز کی مانند ہوتا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ اوپر جیسے زرم صاحب نے کہا کہ اسٹیٹس تو مورل اینٹیٹیز ہیں ہی نہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اصلاحات کے ذریعے یہ اپنے مقاصد کو پورا کر سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ انسان اور انسانی تاریخ کے خلاف ہے. دیکھو عائشہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بنیادی طور پہ اپنے سوال میں اس کے جواب دے دیے بے شمار. ہم چونکہ وہ کیا امید, فلانا, مایوسی, کفر, یہ اس طرح کے عجیب طرح کے محاوروں کی قوم ہے ہم. دیکھو یونائٹڈ نیشنز جوکروں کے اجتماع لیگ آف نیشنز کا نیا ایڈیشن, دوسرا چہرہ یا دوسرا ایپیسوڈ ہے. سمجھ گئے ہو, یہ نیا ماڈل ہے. ایٹم بام بھی, پھر ہائیڈروجن, یہ وغیرہ وغیرہ. اچھا, اس کا تصور ہی بنیادی طور پہ ہے مکانہ اور ہیومن ہسٹری کی نفی ہے. بالکل. اچھا, ابھی سب نے ذکر کیا ویٹو ویٹو ویٹو, کیا, کیوں؟ پھر تو بھائی یہ ہمارا پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے, بھوک سب کو لگتی ہے, تو ویٹو اس میں کیا ہے؟ عزت نفس کسی قوم کی, اس پہ یہ الغار جو غزہ میں ہو رہا ہے, ویٹو, فراڈ. اچھا, یہ ایک مہذب دھوکہ اور قانونی بین الاقوامی فراڈ ہے. کمزوری اور طاقت, جہالت اور انتہاؤں کو چھوتی ہوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سری اور انصاف احمقانہ سوچ ہے. نہ کبھی ممکن تھا, نہ ہے. اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو, تیمور نے کیا کیا تھا بایزید یلدرم کے ساتھ. یہ ممکن نہیں ہے. اور ایک آخری بات آپ کو بتاؤں, ہم میں سے تو کوئی نہیں ہوگا, شاید ہماری اولادیں بھی نہ ہوں. In less than 100 years, the powerful nations are going to shift from this planet called Earth. جیسے کبھی کبھار
चौधरी या वडेरा जाता है अपनी ज़मीनों पे देखने के ये बाकी क्या कर रहे हैं कमी कमीन, इस तरह आया करेंगे ये. द रूल इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट. आपको हजारों साल पुराने वाले मगर नक्शे रूल याद रहेगा आएंगे. यहाँ पर जरूर चौधरियों के मुताबिक. नहीं रहेगा इस तरह का, नहीं. तो देखना पीपल हु सक्सीड, मैंने क्या कहा है. और हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए, ये सोच ही गंदी और गलत है, जहालत ज़दा है. एक तरफ जहालत, एक तरफ प्लैनेट कॉल्ड सुपर अर्थ. चांद खलाओं में टमाटर ते साडे अगले वक्त दी रोटी ते बराबरी. ठीक है, तो जितनी मेहनत ये करेंगे हो नहीं वो सकता. वहीं तक पहुंचेगा ना. ठीक हो गया हसन साहब. बिल्कुल ठीक बात है. इसलिए दुनिया का कोई फोरम होगा, हिस्सा बकदर जुस्सा मिलेगा. ठीक दोरे चुकले आए पहले लीग ऑफ नेशंस होने जो मर्जी कर रहा हो. ठीक हो गया. इफ्तिखार साहब, सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत में तौसीक, कुछ ममालिक ने एतराज़ भी किया, कुछ ममालिक का जुस्सा बड़ा भी हुआ है, वो बड़ी ताकतें भी बने हैं. उसके ज़रिए, इस्लाहात के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा का जो मकसद था पूरा हो सकता है, अपनी साख बरकरार रख पाएगी, या आज बदलती दुनिया में किसी नए ऑर्गेनाइजेशन की, आलमी तंजीम की ज़रूरत है जो डिलीवर कर सके? पहली कोशिश तो ये करनी चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल की अरकान की तादाद बढ़ाई जाए और संजीदा कोशिश होनी चाहिए. उसकी रीजनिंग फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन ममालिक को देनी चाहिए जो ये मुतालबा करते हैं. और अगर उसमें फिर नाकाम हो जाते हैं तो फिर मैं यूनाइटेड नेशन का मुस्तकबिल बहुत बुरा देख रहा हूँ. आपने सिक्योरिटी काउंसिल की बात की. इराक़ पे हमला क्या सिक्योरिटी काउंसिल की मर्ज़ी से हुआ था? नहीं, बाईपास. क्या किसने परवाह भी की? नहीं. वो मुल्क तबाह कर दिया गया, इंसानों को ज़िबा कर दिया गया, क़यादत को फांसी पे लटका दिया गया, उनको एम्बुश करके गोलियों का निशाना बनाया गया, उस पूरे के पूरे मुल्क को तबाह कर दिया, वहाँ के रहने वालों को तबाह कर दिया जमहूरियत के नाम पर. तो मैं तो सिर्फ एक ही रोल देखता हूँ. जब मेरा मुल्क तोड़ा जा रहा था तो इसका रोल क्या था? क्या हमारे पे एग्रेशन नहीं हुई थी? क्या हमारे मुल्क के अंदर गैर मुल्की फ़ौजी दाखिल नहीं हुए थे? क्या हमारे मुल्क की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की नहीं थी? जो कुछ भी फिर यूगोस्लाविया में हुआ, क्या वो यूनाइटेड नेशन की मौजूदगी में नहीं हुआ? तो ये पढ़ी लिखी बातें करने के लिए कुछ 4 पैसे मिल जाते हैं भीख के, हमें कोई हिस्सा, उसका हिस्सा मिल जाता है हमें, तो बड़े हमें खुश रहना चाहिए. हमारा वजूद ही नहीं है. यानी पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और उसके बारे में अगर कोई फैसला कर भी दे, उसकी प्रोटेक्शन के बारे में, तो एक आदमी हाथ खड़ा करके उसको अपोज कर दे. शर्म आनी चाहिए. अब जो गजा के मामले में हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल के 4 अरकान एक तरफ थे और एक ने कहा कि नहीं हम भी मानते इस रेजोल्यूशन को. किसने कहा? अमेरिका ने. पर आज अमेरिकी सदर ट्रंप यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर यूनाइटेड नेशन को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम कहां थे, जंगें तो मैं रुकवा रहा था, अमन के लिए तो मैं बतौर अमेरिका काम कर रहा हूं. वो तो अपना ज़ाती प्रोजेक्शन की बात कर रहा है ना. ही इज़ टॉकिंग, वो उसका जो एड्रेस आप सुन रही हैं वो कर रहा है ट्रंप. ये वो ट्रंप है जिसकी खातर आज फ्रांस के सदर को सड़क पार नहीं करने दी. मैं कह रही हूं अक़वाम मुत्तहिदा को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूं. तो गलत है ना. फिर ये मेरे तमाम दोस्तों ने जितनी भी सपोर्ट दी यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर को, वो क्लैप्स कर गया ना ट्रंप के इस मगर इफ्तिखार साहब, जो बात हम कर रहे हैं राइट नाउ, इस वक्त ट्रंप यही बात कह रहा है कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहता हूं. ये ट्रंप वहां पे यूएन में खड़ा कह रहा है इस्लाहात करना. वो कौन है? ये वही है ना जिसने इराक के ऊपर हमला किया. ये वही है जो पाकिस्तान को बचा नहीं सका. क्या बात करते हैं ये भाई साहब? बिल्कुल क्लियर बात है. एक दफ़ा कोशिश की जाए कि सिक्योरिटी काउंसिल की नुमाइंदगी बढ़ाई जाए और उन मुल्कों को शामिल किया जाए जो मुल्क अपनी तरक्की, अपनी आबादी और अपनी जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से अहमियत रखते हैं. तब तो शायद ये कुछ चल जाए आगे, वरना ये नहीं चलेगा. और तीसरी जंग अजीम को रोकना अगर ये चाहते हैं कोई, तो इन सब ममालिक को संजीदगी से सोचना चाहिए. आज सारा का सारा हॉल खाली हुआ था एक वक्त में. क्या चाहते क्या हैं ये? ठीक, जो फिर ऐसे करें, यूनाइटेड नेशन को ख़त्म कर दें. ये 5 आदमी बैठ के फैसले करते रहें और उनमें से एक का नुमाइंदा बोल रहा है, वो कह रहा है मैं हूँ, आई
یہ ٹرمپ جو دنیا کو بچائے ہوئے ہے، اگر ایک بس پھر بات یہاں ختم کرتے ہیں، جہاں نقصان ہو رہا ہے وہاں بھی آئے دا ٹرمپ ہی ذمہ دار ہیں۔ ایک بریک کی طرف، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کسی بھی طرح کی کوئی بھی ویکسینیشن اگر یہاں لائی جاتی ہے تو سازشی تھیوریوں کی بھرمار کیوں ہوتی ہے، شعور کہاں ہے؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پولیو کے مکمل خاتمے کا خواب دنیا گزشتہ قریباً 4 دہائیوں سے دیکھ رہی ہے۔ 22 ارب ڈالر سے زائد خرچ ہو چکے، دیگر تمام ممالک اس بیماری سے نجات پا چکے، لیکن پاکستان اور افغانستان میں اب بھی پولیو وائرس زندہ ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس سال اب تک 27 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ گزشتہ سال پولیو کیسز کی تعداد 74 تھی، جو ماہرین کے مطابق اس وائرس کی ریسرجنس یعنی دوبارہ ابھرنے کا ثبوت ہے۔ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ کی تازہ رپورٹ اس ناکامی کی وجوہات مسلسل سامنے لائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 2021 سے 23 تک جو کامیابیاں ظاہر کی وہ دراصل کووڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھی، نہ کہ انسداد پولیو مہمات کی مضبوطی کی وجہ سے۔ جب معمولات بحال ہوئے تو وائرس ایک بار پھر سامنے آ گیا۔ پولیو کے خاتمے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سماجی، سیاسی اور انتظامی سطح پر غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ فنڈز تو خرچ ہوتے ہیں مگر نتائج کے بجائے صرف رپورٹس اور منصوبے سامنے آتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق انسداد پولیو کی کامیابی صرف بیرونی امداد یا وقتی مہمات سے نہیں ہو سکتی ہے، اسے قومی ترجیح اور صحت عامہ کے نظام کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ پولیو کے ساتھ ساتھ بچوں کی غذائیت، پانی اور صفائی، پرائمری ہیلتھ کیئر اور روٹین امیونائزیشن کو جوڑا جائے۔ دوسری طرف ملک میں اس وقت سرویکل کینسر سے بچاؤ کی مہم بھی جاری ہے، لیکن یہ مہم بھی سازشی نظریات اور تحفظات کی نظر ہوتی جا رہی ہے۔ ویکسین کے بارے میں شکوک و شبہات عام ہیں، کچھ اسے غیر ضروری قرار دیتے ہیں تو کچھ مغربی سازش سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف ویکسین تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمارے معاشرتی رویوں کا عکاس ہے۔ پولیو ہو یا خسرہ، کووڈ ویکسین ہو یا اب اس کینسر سے بچاؤ کی مہم، ہر بار ہم سازشی تھیوریز کا سہارا لے کر ویکسین سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا آگے بڑھ کر بیماریوں پر قابو پا رہی ہے، جبکہ ہم شک اور خوف کے حصار میں اپنی نسلوں کو خطرات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہم بطور معاشرہ کب سائنسی شعور کو اپنائیں گے اور اپنی صحت کو سازشی کہانیوں کی بجائے تحقیق اور حقیقت پر بھروسہ کر کے محفوظ بنائیں گے۔ اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ صرف لا علمی اور سائنسی شعور کی کمی ہے یا پھر حکومت اور اداروں کی جانب سے درست اور مؤثر آگاہی نہ دینے کا نتیجہ ہے؟ اسی پر گفتگو کریں گے۔ سوال اس طرح سے، پولیو، خسرہ، کووڈ اور سرویکل کینسر ویکسین، ہر بار سازشی تھیوریز کی بھرمار، حکومت مؤثر طور سمجھانے میں ناکام، ہم بطور معاشرہ سمجھنے سے گریزاں کیوں؟ زیغم صاحب، آخر مسئلہ ہے کس جگہ؟ دنیا دوائیاں ایجاد کر رہی ہے، مفت میں ویکسینز دیتی ہے کہ معاشرے صحت مند ہو سکیں تاکہ خطرناک بیماریوں سے بچ سکیں، نہ حکومتیں اور انتظامیہ سمجھا پا رہی ہیں، نہ لوگ سمجھنے کو تیار ہیں۔ ایسا ہے کیوں ہمارے یہاں؟ دیکھیے عائشہ، جہاں ڈاکٹر صحافی ہوں اور صحافی نجومی ہوں، وہاں سازشی تھیوریوں کی بات چاہت تو ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ بنیادی صحت کے نظام پر توجہ نہ دینا ہے۔ ویکسینیشن ہو یا فیملی پلاننگ ہو، یہ دونوں چیزیں بنیادی صحت کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ ہم ویکسینیشن کرتے ہیں جب دنیا ہمیں خیرات دیتی ہے، یہ ہماری اپنی کمٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اس پہ بھی شک کرتے ہیں۔ دنیا کسی بیماری پر پوری دنیا میں قابو پاتی ہے، اپنے ملکوں میں قابو پاتی ہے، تو وہ کہتی ہے چلو یہاں بھی ختم کریں۔ اور خاص طور پہ ایسی دنیا میں جب بیماری کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، وہ ہماری مدد کرنے آتے ہیں تو لوگ ایک سوال کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جب میں گیا تھا بنیادی مرکز صحت میں تو مجھے تو ڈسپرین نہیں ملی تھی، میرا بچہ تو اس وجہ سے مر گیا تھا کہ اس ہسپتال میں اینٹی بایوٹک نہیں تھی، تو آج آپ کو میرے بچے سے کیوں محبت ہو گئی ہے کہ آپ اس کی زندگی بچانا چاہ رہے ہو؟ حکومت کے پاس کیا جواب ہوتا ہے؟ حکومت ٹھیک کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ حکومت وہ کمٹمنٹ ہی نہیں دکھاتی جو لوگوں کے بچوں کی زندگیوں سے، ان کی صحت سے متعلق ہوں، تو لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ پھر آپ نے تعلیم کون سی دی ہے؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں 50% لوگ بالکل صفر تعلیم رکھتے ہوں، ان پڑھ، ان لیٹرڈ ہوں، اور پڑھے لکھے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد جو باقی 50% بچتے ہیں اس میں سے بھی آدھے ہوں جن پر تعلیم کی صرف تہمت ہو، تو ان کی سوچ کو آپ کیسے بدلیں گے؟ اتنی مشکل چیزیں کیسے سکھائیں گے؟ آپ انہیں کیسے بتائیں گے کہ ویکسین ایک معجزہ ہے جو خدائے بزرگ و برتر نے انسان کو عطا کیا ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا اور سانپ عصا بن جاتا تھا، یہ ویسے ہی ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کو خود شفا بنا دیا. صحیح. اسی بیماری کے جراثیم انسان کی زندگیاں بچا لیتے ہیں. لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ بھائی کل کی بات ہے جب آپ خود بچے تھے, 5 بچوں میں سے 4 بچوں میں سے 2 مر جاتے تھے, 3 مر جاتے تھے, 2 بچتے تھے. خسرہ ہوتا تھا, چیچک ہوتی تھی, کالی کھانسی ہوتی تھی, تشنج ہوتی تھی, ڈفتیریا ہوتا تھا, چیچک زدہ چہرے ہوتے تھے بڑے لوگوں. ٹھیک. وہ سب بدل گیا ہے اور اب نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, نئی ویکسینیشن آ رہی ہے, HIV آ رہی ہے, ملیریا کیا, کینسر ویکسینیشن کا چرچا ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے ہمیں پوری بنیادی صحت کو اپنا مرکز نگاہ بنا کر حکومت کو اس پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو انفارمیشن ہے, جو صحت کی اس بارے میں سوچ میں تبدیلی ہے, وہ اس بنیادی صحت کے نظام کا حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب, فری ملنے والی ویکسینز ہوں یا دوائیاں ہوں یا جیسے کووڈ گزرا یا ابھی سرویکل کینسر کی بات ہو رہی ہے, ہم ہر بات کو کنٹروورسی سے کیوں جوڑ دیتے ہیں؟ نہ ہم خود دوائی بناتے ہیں, باقی دوائیاں بھی پلائی جاتی ہیں, باقی ویکسینیشنز بھی بچوں کو ہوتی ہیں, پر ہمارے اندر اتنا کیا معاملہ ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے, حکومتیں سمجھا نہیں پاتی؟ بھائی وہ اتنا لمبا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں آپ کے سوال میں. باقی تو رونا ہے نا کہ حکومت مؤثر طور پہ سمجھانے میں ناکام اور معاشرہ سمجھنے سے گریزاں. یہ ہے سوال آپ کا. جواب سادہ ہے, حکمران اور عوام دونوں کی مت ماری ہوئی ہے. حکمرانوں کو رج کھان دیاں مستیاں, بدہضمیاں, ڈالراں دیاں, پاؤنڈاں دیاں, جائیداداں دیاں, وہ پاگل ہیں. عوام نو بھوک, ننگ, جہالت, غربت, بے روزگاری, روٹی نے سائیں لوگ بناتا ہے. نہ سمجھانے والے سمجھانے کے قابل ہیں, نہ ہی ان کا مسئلہ ہے, نہ سمجھنے والے اس قابل رہ گئے ہیں. ہم نیم مفلوج سا معاشرہ ہے, تو اس کو معاشرہ اور معاشرہ کہتے اس کو ہیں جہاں معاش کی منصفانہ تقسیم ہو. معاش سے نکلا ہے معاشرہ. صحیح. ہاں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جو چلیں تھیریاں پیش کری جاؤ. افتخار صاحب, سوال آپ سے کچھ اس طرح کہ آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے تھے تو اس دوران ڈسکشن ہو رہی تھی, تو ہمارے یہ کلیگ نے, ٹیم کے کلیگ نے بتایا کہ ان کے کسی جاننے والے کلیگ ہیں, پروفیسر ہیں, وہ نہیں جانتے جو ابھی یہ ویکسین آئی ہے, اس لیے وہ اس کو اپنے گھر میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے آفس میں ہمارے میک اپ میں ایک کلیگ ہیں جنہوں نے مجھے یہ بتایا, انہوں نے کچھ دن پہلے اپنی بیٹی کو وہ ویکسین لگوائی. چھوٹی بچی ہے, ان کی اسکول جاتی ہے, اس کی کلاس میں بھی 3 بچیوں کے پیرنٹس نے الاؤ کیا. ایک طرف PhD پروفیسر ہیں, ایک طرف یہ ہمارا میک اپ پرسن ہیں جو کہ خود بھی اتنے پڑھے لکھے نہ ہوں گے. اب یہاں پہ شعور, سمجھ, عقل کس نے سمجھانا, یہ اس سے بڑھ کر ڈیپ روٹڈ پرابلم ہے ہمارے ہاں. جب اب آپ جانتے ہیں, کیا آپ بھی کہ میں نہیں جانتا, جب سیاسی تھیوریوں پر ریاست چل رہی ہو تو پھر یہی ہوگا. چل رہی ہو بالکل, سیاسی تھیوری چل رہی ہے نا کہ آج یہ ہو جائے گا, صبح یہ ہو جائے گا, شام کو یہ ہو جائے گا, 12 بجے یہ ہو جائے گا, 1 بجے جلوس نکلنا شروع ہوگا, 3 بجے ٹیک اوور ہو جائے گا. یہ سیاسی تھیوری ہیں اور پچھلے 3 سال سے چل رہی ہیں اور روز چل رہی ہیں. تو جس ملک میں ہے ہی سیاسی تھیوری, اس میں پولیو, خسرہ کے جو انجیکشن ہیں ان پر اعتبار نہ کرنے کی ون آف دی ریزن ہے. لیکن ایک بات میں کہوں, اتنے برے بھی نتائج نہیں جتنی آپ رونا رو رہی ہیں. ایسی بھی بات نہیں ہے, پورے ملک میں اس کی ریئلائزیشن ہے. ایک خاص طبقہ ہے وہ ہر قسم کے انجیکشن کے خلاف ہے, اور آج سے نہیں, ایوب خان کے دور سے مجھے یاد اچھی طریقے سے کہ بچیوں کے اسکولوں میں, کالجوں میں بھگدڑ میں جگئی کہ کچھ ایسا انجیکشن لگایا جا رہا ہے کہ ان کو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کرنے کی سازش ہے. تو یہ ایک خاص طبقہ ہے. ہمارا گروتھ ریٹ پتہ ہے نا دنیا میں, نہیں اب حقیقت کی, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. کیوں نہیں لگوا رہے انجیکشن؟ اس لیے نہیں انجیکشن لگوا رہے نا. یعنی مجھے یہ پولیو والے پہ اتنا, پولیو پہ مجھے ساری ویکسینیشن کہیں نہ کہیں محترمہ, مجھے پولیو پہ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جس آدمی سے ساتھ وہ وقوع ہوتا ہے نا, بیچارہ وہ لنگڑا کے چلتا ہے, اس کی ذمہ داری اس کے ماں باپ پہ آتی ہے نا, دیکھتے ہیں نا. اور لیکن یہ اتنا برا بھی صورتحال نہیں ہے کہ شاید کوئی 80% یا 90% لوگ انکار کر رہے ہیں. دیر آر 7 to 10% پیپل, اور وہ ایک خاص سوچ کے مالک ہیں, وہ خاص علاقے میں رہتے ہیں, وہ خاص. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بالکل ایسا. لاہور میں ایسا بات, ابھی پولیو پہ صرف لاہور کی آبادی کتنی ہے؟ کتنی ہے لاہور کی آبادی؟
सर, और कितने लाख लोगों ने इनकार कर दिया, मैं नहीं मानता। कोविड आया, शुरू में लोगों ने कहा कि नहीं लगवानी, और फिर इस पूरे शहर ने कोविड को कॉपरेट किया नहीं किया, और सबसे कम अमवात पाकिस्तान में हुई कोविड से। ठीक है, सबसे कम अमवात हुई यहाँ पे। यहाँ का सिस्टम लोग कहते हैं है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। लोग समझ रखते हैं, मतलब आप बिल्कुल नहीं लगवाना चाह रहे तो लोग समझ रखते हैं। हाँ। लेकिन एक तबका ऐसा है जो हर किस्म के जो इंजेक्शन है जिससे मुदाफत पैदा होती है जिस्म में, उसकी मुखालफत करते हैं, और वो करते रहेंगे, उनको कोई नहीं समझा सकता। शहजाद साहब, ये जो अभी रिपोर्ट दी गई है वो पोलियो से रिलेटेड, इसके अंदर वो रीजन बड़ी रुकावट कह रहे हैं समाजी, सियासी और इंतजामी सतह पर गैर संजीदगी। ऊपर बात हुई कैसे सिखाएं और कैसे बताएं, ये हमारी संजीदगी और कमिटमेंट क्यों सवालिया निशान बन जाती है? अच्छा, पहले तो ये हल कर लेना कि वैक्सीन जो है ये एक मौजज़ा है और अल्लाह का इनाम है इंसान के लिए। तो पता नहीं ये बनाता कौन है और किस बुनियाद पे बनाता है, और वो कौन लोग हैं जो बनाते हैं, और कौन लोग हैं जो कि बांटते हैं दुनिया के अंदर, और वो कौन लोग हैं क्योंकि दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचते हैं, और क्यों पहुंचते हैं। तो किसी तल्ल की बुनियाद पे पहुंच ही जाते हैं, इंसानी तल्ल की बुनियाद पे। उसका कोई ना कोई रास्ता तो बनता होगा इंतज़ामी। तो ये आपका पहले सवाल का जवाब का एडिशनल हिस्सा है। दूसरी बात, अच्छा ये क्यों नहीं, ये जो काम हमारे लोग हैं इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? दो चीज़ें, इस्तेमारी सोचें कहाँ कहाँ पे कंट्रोल किए हुए हैं जहनों को पाकिस्तान के माशरे में। वो कौन सी इस्तेमारी सोचें जिन्होंने मुकम्मल तौर पे उसको पकड़ के रख लिया, जकड़ के रख लिया। उनका कल्ला कमा, उनका तोड़, उनका मुकाबला कौन कर रहा है? कोई कर भी रहा है या नहीं कर रहा? या जब तक वो कुव्वतें पकड़ के रखेंगी, कुव्वतें क्या हो सकती हैं जिनका ताल्लुक इंसान से है, जिनकी वो बात सुनते हैं इंसानों के साथ, माशरे के साथ। तो आप देख लें कौन कौन है। वो सियासी भी थोड़ा बहुत आपने जिक्र किया, कुछ मजहबी उलमा बहुत ज़्यादा उसमें इफेक्टिव हो सकते हैं। उन्हीं को इस्तेमाल करके दुनिया भर ने अपने तरीके भी बदले अपनी हेल्थ के। और तीसरी बात, हुकूमत की बात लोग क्यों नहीं मानते? क्या वजह है? क्या हो गया इस हुकूमत को या किसी भी हुकूमत को? और हमारे मुल्क के लोग बिल्कुल भी नहीं मानते। यानी एक अजीब बात है कि आपको बताया जा रहा है कि आपके बच्चों की सेहत का ताल्लुक है, फिर साजिशी थ्योरियां जिसका इफ्तिखार साहब जिक्र कर रहे थे, बेशक, और बात ऐसी ही है, साजिशी थ्योरियां। अगर कोई ऐसी वहां पे तसल्लत नहीं होगा अपनी जगह के ऊपर जिसको लोग यकीन रखते हो जिसके अंदर, और हकीकत हर कोई कसीरुल कुतबी शक्ल लेके बाहर निकल आएगा, तो फिर यही कुछ होगा। ऐसा ही होता है। अब आप भुगतिए, क्योंकि आइंदा भी वक्त भुगतने वाला आने वाला है आपके लिए। ठीक हो गया जी, आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।